پھر دوسرا راوی یحییٰ بن عبد الحمید الحمانی، یہی موجم رجال الحدیث جلد 21 صفحہ 64، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ بھی مجہول ہے۔ تو دوسری سند بھی مجاہیل کی ہے، مجہولوں کی اور غیر ثقہ لوگوں کی۔ تیسرا کتاب الامالی شیخ طوسی کی صفحہ 372، اب اس میں تیسری سند درج کی ہے۔ کل کتب کی میں جمع کر کے بتا رہا ہوں کہاں کہاں اس کی سند آئی ہے۔ کام ان کا تھا سندیں پیش کریں، مگر فریضہ ہم ادا کر رہے ہیں۔ اس میں روایت دیا انہوں نے کہ ہمیں خبر دی ہلال الحفار نے، اور لطف کی بات یہ ہے کہ یہ صرف لکھنے والے 200-300 سال بعد جو لوگ ہوئے ہیں وہ سب سے پہلے آدمی آگے خبر دے رہے ہیں، ہلال الحفار نے، اور انہوں نے کہا حدثنا ابو القاسم الدعبلی، ابو القاسم الدعبلی، آگے دو راوی انہوں نے دی ان سے لیا۔ تو ہلال الحفار کہتے ہیں یہ بھی مجہول ہے، اس کے بھی حالات میں ثقاہت معلوم نہیں ہو سکی۔ اور دوسرا الخوئی نے ان کو ضعیف قرار دیا ہے، موجم رجال الحدیث جلد 4 صفحہ 72، اور ترجمہ ہلال الحفار کا ترجمے کا نمبر ہے 1396۔ تو علامہ الخوئی نے کہا یہ ضعیف بھی ہے اور توثیق نہیں مل سکی۔ اور اگلا راوی اسی سند میں ابو القاسم الدعبلی، اس کا پورا نام ہے اسماعیل بن علی بن رزین، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ منکر الحدیث تھا، خطبہ شکشکیہ کا راوی منکر الحدیث تھا، اور آگے کہتے ہیں کانا کذابا وضاعا للحدیث، کذاب بھی تھا اور روایتیں وضع کرنے والا وضاع بھی تھا۔ سبحان اللہ، یہ سب سے بڑی دلیل ہے خطبہ شکشکیہ، جس پر ان لوگوں نے قیامت بپا کر رکھی ہے، ایک ہنگامہ کھڑا کر رکھا ہے۔ مولا علی شیر خدا نے یہ کہا، مولا علی شیر خدا نے یہ فرمایا، جو کچھ الا بلا وہ بناتے ہیں وہ اس خطبہ سے نکالتے ہیں۔ اس خطبہ کی حقیقت یہ ہے کہ راوی اسماعیل بن علی الدعبلی جو ہے وہ کہتے ہیں ابن الغدائری بیان کرتے، ابن الغدائری وہ کہتے ہیں کانا کذابا وداعا للحدیث لا یلتفت الی ما رواہ، جو روایت کرے اس پر التفات نہیں کرنا چاہیے، جھوٹا وضاع اور کذاب تھا۔ اب یہ اہل سنت نے تو نہیں بیان کیا، یہ تو شیعہ حضرات کی اپنی کتابیں ہیں، اور یہ نجاشی نے رجال نجاشی میں بھی درج کیا اس کو، اور ابن الغدائری کا یہ قول ہے جو اہل تشیع کی بہت بڑی کتاب، ان کی کتاب کی جلد 4 صفحہ 72 پر، اور موجم و رجال الحدیث میں بھی اس کو روایت بیان کیا۔ یہ اس کے بعد علامہ ابن میثم البحرانی کا قول تو میں نے شروع میں سنا دیا تھا آپ کو، جنہوں نے بڑے انصاف کے ساتھ بات لکھ دی کہ معتبر شیعہ لوگوں نے تو قبول ہی نہیں کیا اس کو، تو اس کو تو ماننے والے ہی ابن میثم البحرانی کے نزدیک غیر معتبر لوگ ہیں اور اجماع ہی نہیں ہے۔ اب دوسرے سب سے بڑے شارح اسی نہج البلاغہ کے علامہ ابن ابی الحدید، اب کل شارحین نہج البلاغہ کا مدار و انحصار ان دو پر ہے، تیسرا کوئی نہیں، باقی سب ان کے ناقل ہیں، جن سے نقل کرنے والے ہیں۔ تو نہج البلاغہ کی جیسے صحیح بخاری کی اگر کوئی شرح ہم سے پوچھے تو ہر آدمی صحیح بخاری کو پڑھنے پڑھانے والا اس کا مدار ہوتا ہے شرح کے باب میں فتح الباری حافظ ابن حجر اسقلانی پر، یا علامہ عینی کی ارشاد الساری عمدۃ القاری پر، یا امام قسطلانی کی ارشاد الساری پر۔ یہ مدار ہوتا ہے کچھ کتابوں کا۔ جب مسلم کی بات کرتے ہیں صحیح مسلم کی تو ان کا مدار ہوتا ہے امام حضرت قاضی ایاز کی اکمال المعلم پر، امام نووی کی المناج شرح مسلم پر مدار ہوتا ہے۔ تو کچھ سندیں ہوتی ہیں ان کی شرح کے لیے۔ اس طرح نہج البلاغہ کی جب بات ہوگی، یعنی 1000 سال یا 700-800 سال پچھلے جو گزرے ہیں، اس میں تمام علماء شیعہ کا مدار یا ابن میثم البحرانی کی شرح نہج البلاغہ پر ہے یا ابن ابی الحدید کی شرح نہج البلاغہ پر ہے، باقی سارے ان پر تکیہ کرنے والے۔ ابن میثم البحرانی کا فیصلہ سن لیا شکشکیہ کے بارے میں، جو کہتے ہیں معتبر شیعہ علماء مانتے نہیں اس کو۔ اب ابن ابی الحدید کا سن لیجئے، وہ خطبہ معروفہ شکشکیہ کے بارے میں کہتے ہیں اس کی سند متقولین اور مشککین کی سند ہے۔
متقبلین اور مشککین کی، یعنی باتیں بنانے والے اور جن کے اندر سارا شک کی شک ہے، مشکوک لوگ ہیں، ان کی سند ہے یہ، تشکیک پیدا کرنے والے، خود بھی مشکوک اور تشکیک پیدا کرنے والے دین کے اندر، ان کی ساری سند ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ قالو ھذہ الخطبۃ المعروفہ بالشکشکیہ، وہ کہتے ہیں یہ شریف رضی کا خطبہ ہے، لیس للامام علی علیہ السلام، یہ امام علی علیہ السلام کا خطبہ نہیں ہے، یہ سید شریف رضی کا مرتب کردہ ہے۔ اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس کی جو اسانید ہیں خطبہ شکشکیہ کی، وہ اس کو ابن خشاب نے نقل کیا، ابن خشاب نے شریف سید شریف رضی سے کے پیدا ہونے سے 200 سال پہلے۔ اب ایک تو اوپر کوئی تواتر نہیں تھا، ثابت نہیں تھا، اور جس نے بیان کر دی سندیں جو کتابوں میں درج ہیں وہ جامع اور مؤلف سے 200 سال پہلے کی سندیں ہیں، تو یہ جو پچھلے 200 سال گزرے ان کا بھی کوئی وجود نہیں ہے، بس وہ لوگوں سے جیسے لوتے رہے، فلاں کے پاس تھا، فلاں کے پاس تھا، اس طرح کر دیا۔ اور وہ اس طرح کے دلیلیں ابن ابی الحدید خود کہتے ہیں وجدتها فی تصانیف شیخنا ابی القاسم البلخی، یہ خطبہ لکھا ہوا میں نے اپنے استاد ابو القاسم بلخی کی لائبریری میں دیکھا تھا۔ ابن ابی الحدید خود کہتے ہیں میں نے اس کو دیکھا تھا اپنے شیخ ابو القاسم البلخی، شیعہ ہے، معتزلی شیعہ ہیں، ان کی لائبریری میں تھا، اور وہ مقتدر جو ہے المقتدر اس کی خلافت کے دور میں تھے، تو میں نے ان کے پاس دیکھا تھا۔ اس طرح کے حوالہ جات ہیں جن کے ذریعے خطبہ شکشکیہ کا ثبوت فراہم کیا گیا ہے۔ اب اس طرح کے مزید ریفرنسز جو میں تیزی کے ساتھ گزار دوں، یہ جب شکشکیہ کی سند بیان کرتے ہیں اور اس کا ثبوت بیان کرتے ہیں کہ یہ کس طرح مولا علی شیر خدا، تو اس طرح کے وہ کہتے ہیں حافظ یحییٰ بن عبد الحمید الحمانی 228 میں وفات ہوئی، ان کی طرف سے ثابت ہوا، انہوں نے کہا۔ پھر جعفر دابل الخزائی 246 میں، آپ نے دیکھا کہ شروع ہی 3 صدی ہجری سے ہوئے ہیں نام، تو ان کے پاس تھا، انہوں نے روایت کیا اور روایت کر دیا عبداللہ ابن عباس سے، بس ٹھوک کے 250 سال کا چھلانگ لگائی، عبداللہ ابن عباس پر پہنچا دیے۔ اگر عبداللہ ابن عباس نے روایت کرنا تھا تو 1000 حدیث ان کی کتب اہل سنت میں مروی ہیں، کسی اور جگہ بھی بیان کی ہوتی، انہوں نے اکیلے ایک ہی آدمی کو بتایا، 1000 تلامذہ ان کی روایات آئیں، اور کسی اہل سنت کی کتابوں میں کیوں نہیں گیا یہ؟ پھر جعفر احمد بن محمد البرقی 274 میں فوت ہوئے، پھر ان کا حوالہ دیتے ہیں۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں بھئی یہ جو 250 سال گزر گئے مولا علی شیر خدا سے قبل، ان کے راوی کون ہیں؟ اور ان کے بعد پھر 200 سال آگے اس کے جامع کے پھر گزر گئے، تو سند ہی نہیں ہے۔ پھر وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے علی الجبائی بیان کرتے ہیں معتزلی، اور علامہ مجلسی البہار میں، وہ ساری یہ 330 ہجری میں تھے کہ ان کے پاس بھی یہ تھا۔ بھائی کاتبوں نے لکھا ہوگا 100 نسخے بیان کیے ہوں گے، 100 آدمیوں کے پاس ہوگا، یہ کیا ثبوت ہے؟ ایسے تو دنیا میں ہم نے تو کبھی کسی حدیث کو اس طرح نہیں مانا تھا، کسی کتاب کو اس طرح نہیں مانا تھا۔ پھر وہ بتاتے ہیں کہ میں نے وجدت بخط قدیم، میں نے وزیر جو تھا ابو الحسن علی بن فرات، اس وزیر کے ہاتھ سے کتابت شدہ نسخہ دیکھا تھا خطبہ شکشکیہ، ایک شیعہ وزیر تھا، اس کے ہاتھ سے لکھا ہوا تھا، یہ ثبوت ہو گیا کہ مولا علی شیر خدا کا خطبہ ہے۔ اس سے بڑا مذہقہ خیز عمل کوئی نہیں ہے اتنی بڑی بات کو ثابت کرنے کے لیے ان باتوں پر انحصار کرنا۔ اور ابو القاسم البلخی مشائخ معتزلہ میں سے تھے، جن کا ذکر ابن ابی الحدید نے دیکھا، ان کے پاس بھی یہ نسخہ تھا لائبریری میں۔ پھر وہ کہتے ہیں، اور وہ 317 میں وفات ہوئی ان کی۔ پھر اس طرح بیان کیا جاتا ابو احمد عبدالعزیز الجلودی البصری، ان کی وفات 332 میں ہوئی، معنی الاخبار میں آتا ہے کہ ان کے پاس بھی یہ تھا 4 صدی ہجری میں، ان کے پاس تھا تو کیا ہے؟ تو وہ تو بھائی کاتب 100 نسخے بنا دیتے تھے تو 500 نسخے بن جاتے تھے، تو کئیوں کے پاس ہوتی ہیں چیزیں۔
اس سے ثبوت کیا یہ سند ہے، کیا یہ اتصال سند ہے، کیا یہ روایت کا رفع ہے، کیا یہ مولا علی شیر خدا تک تواتر ہے، کیا یہ مولا علی شیر خدا تک اتصال اسناد کا ثابت کرتا ہے؟ کسی شے کا وجود نہیں ہے۔ پھر وہ بیان کرتے ہیں کہ ابو جعفر ابن قبہ ابو القاسم بلخی کے شاگرد تھے، انہوں نے بھی اپنی کتاب میں اس کو لکھا ہے الانصاف میں، یہ ثبوت ہے۔ ان کی وفات پھر اس کے بعد اور بعد کے زمانے میں ہوئی، 4 صدی ہجری کے اواخر کا دور آ گیا۔ پھر ابو جعفر القمی کا کیا کہ انہوں نے اپنی کتاب میں اس کو ذکر کیا، 381 ہجری میں یہ لوگ تھے، تو 4 صدی ہجری ختم ہونے والی ہے، انہوں نے ذکر کیا۔ کیا ہو گیا ذکر کرنے سے؟ سوال تو پہلی 200 سال کی سندوں کا ہو رہا ہے، اسناد کا، نہ تواتر ہے نہ اتصال ہے۔ پھر بیان کرتے ہیں کہ ابو احمد الحسن بن عبداللہ العسکری، ان کی وفات 382 میں ہوئی، تو مانی الآثار میں آتا ہے کہ انہوں نے اس خطبہ کی شرح کی، ان کے پاس بھی تھا۔ یہ اس قسم کے سارے حوالے ہیں جن کا اس ابو عبداللہ المفید 412 میں وفات ہوئی، یہ سید رضی کے استاد تھے، سید رضی کے استاد تھے، ان کے پاس بھی یہ نسخہ تھا۔ قاضی عبدالجبار معتزلی 415 میں تھے، ان کا زمانہ اور جامع کا مؤلف نہج البلاغہ کا زمانہ ایک تھا۔ وزیر ابو سعید العابی 422 میں فوت ہوئے، ان کا ایک ہی زمانہ تھا۔ شریف مرتضیٰ جو سید رضی کے بھائی تھے، ان کے بڑے بھائی تھے، تو 436 میں فوت ہوئے، 436 ہجری میں، یہ 5ویں صدی ہجری کا زمانہ شروع ہو چکا ہے۔ ان کے حوالے آئے ہیں۔ یہ شیخ طائفہ، شیخ الطائفہ توسی 460 میں فوت ہوئے، ان کا حوالہ دے دیا ہے۔ ابو الفضل میدانی جو 518 میں فوت ہوئے، ان کے حوالے دے دیے۔ اب آپ بتائیے، یہ 300 سال بعد سے لے کر 500 600 سال بعد تک ان کے پاس تھا، ان کے پاس تھا، ان کے پاس تھا۔ یہ ثبوت ہیں دنیا کے کس علم حدیث میں، علم روایت میں، علم سند میں، علم جر و تعدیل میں، اور ثبوت اتصال میں، ثبوت تواتر میں اس قسم کی بات تسلیم کی جاتی ہے؟ یہ تو پنجابی میں ایک لفظ بولتے ہیں جیسے کوئی مذاق کیا جاتا ہے کسی کے ساتھ، بکھیڑ۔ مولا علی شیر خدا کی طرف خطبہ منسوب ہو رہا ہے، کوئی مذاق تھوڑا ہے، اس پر عقیدہ قائم ہو رہا ہے امامت و خلافت کا، معاذ اللہ۔ شیخین کریمین خلفائے راشدین کا خلافت چھیننا، استغفر اللہ، ان کا ظلم کرنا، اتنی بڑی انتہا قائم کر رہے ہیں عقیدے میں، مولا علی شیر خدا کے کلام پر مدار کر رہے ہیں، اور یہ حیثیت ہے اس سارے کلام کی، یہ اس کی سند ہے، یہ اس کی پوزیشن ہے۔